बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान तारिक चौधरी यूट्यूब चैनल पे। आज है इतवार का दिन और आज हमें बात करना है बहुत ही अहम और अंदोनाक वाक़े के हवाले से जो लाहौर मोटरवे पे पेश आया। उसमें जो मरकज़ी मुल्ज़िम है आबिद का साथी वक़ारुल हसन शाह, जिसके लिए 25 लाख इनाम का ऐलान रखा गया था, उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है CIA थाना मॉडल टाउन में, और उसने खुलकर इस वाक़े में मुलव्वस होने का इनकार किया है। इससे पहले कि हम मज़ीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक तारिक चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच पाए। शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आखिर तक देखकर अपने कमेंट्स और आरा से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। तो चलते हैं उस इंतहाई अंदोनाक, अलमनाक और इंतहाई तकलीफ दे वाक़े की तरफ जो मोटरवे पे पेश आया, और जिसमें कहा जाता था कि मुल्ज़िम आबिद और मुल्ज़िम वक़ारुल हसन शाह ने दोनों ने मिलके आधी रात के वक्त 1 से 3 तक मोटरवे पे एक नहती खातून को लूटा जिसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। उन्होंने शीशा तोड़ा, उसे अज़ियतें दी, मारकुटाई की, उसके बाजू और टांगें बुरी तरह से तशद्दुद का शिकार नज़र आ रहे थे, और फिर वो उसे और उसके बच्चों को घसीटते हुए क्रोल जंगल की तरफ ले गए, और वहाँ जाके उन्होंने उसके साथ बदतमीज़ी और बेहूदगी की इंतहा कर दी। ना सिर्फ ये सारा कुछ किया बल्कि उससे बैग छीन लिया, 1 लाख रुपया छीन लिया, ATM कार्ड छीन लिए, और हर चीज़ उससे छीनने के बाद जब बताया जाता है कि डोल्फिन वाले वहाँ पहुँचे तो उनकी फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो दोनों डाकू वहाँ से बाहर निकले। जियो फेंसिंग की गई, डाटा लिया गया, डेटाबेस से उनका रिकॉर्ड निकलवाया गया, और पता चला कि मुल्ज़िम आबिद आदि मुजरिम है, इश्तहारी है, और 2013 में भी वो ये सारा कुछ कर चुका है। एक माँ और बेटी के साथ उसने यही बदतमीज़ी की थी डकैती के दौरान अपने 4 साथियों के साथ, और उसका ताल्लुक फौर्डाबाद बावल नगर से है, जबकि मुबैना तौर पर मुल्ज़िम वक़ारुल हसन शाह किला सत्तार शेखुपुरा का रहने वाला है। अब जब उसके भाई को पुलिस उठाकर ले गई थी और उसके ऊपर इनाम का ऐलान भी किया गया था, तो उसका कहना यह है कि मरकज़ी मुल्ज़िम के साथ अपनी तस्वीर देखकर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि मेरा इस जुर्म में उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं पहले जराइम में उसके साथ शामिल होता रहा हूँ, मेरा वो दोस्त है, लेकिन इस ख़ास जुर्म के हवाले से मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उसके साथ नहीं था और मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया, और इस तरह से उसने खुलकर इस जुर्म में अपने मुलव्वस होने से इनकार कर दिया है। इससे ये केस और भी बहुत पेचीदा होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले ही इसकी गुत्थियाँ सुलझने से बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी, और पूरी पुलिस पंजाब की, पंजाब गवर्नमेंट सड़तोड़ कोशिशें कर रही है। CCPO लाहौर के लिए भी ये अना का मसला है। IG पंजाब जो बिल्कुल नए तकर्रुर हुआ है जिनका, उनके लिए भी एक टेस्ट केस बना हुआ है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक सब इसकी तल्लुक़ और इसकी पूछगिछ करते रहते हैं, और सारे ही इस केस के हल के लिए ख़ास तौर पर फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि इस केस ने पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में एक बदनामी का बाइस बना है, और लोगों में खौफ व हरास और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बहुत ही ऊपर सतह पर चला गया है, और सारे लोग अपने आप को, और ख़ास तौर पर ख़वातीन, अब अपने आप को बहुत ही गैर महफूज तस्वर करने लगी हैं। और जिस तरह से इस केस को फिर हैंडल करने की कोशिश की गई, मिस हैंडलिंग हुई, और ख़ास तौर पे CCPO का बयान,
تو اس سے بھی ہراسمنٹ پھیلی، خوف پھیلا اور عدم تحفظ کا احساس مزید زیادہ ہوا کہ یہ تو معاملہ بہت ہی دوسری طرف جا رہا ہے۔ اب جو ملزم وقار الحسن شاہ پیش ہوا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ جیو فینسنگ کے ذریعے جو موبائل ڈیٹا لیا گیا، تو وہ جو سم میرے نام تھی وہ میرے پاس نہیں تھی، وہ میرے سالے عباس کے پاس تھی۔ اور اب پولیس کا کہنا یہ ہے کہ عباس بھی ان دونوں کے ساتھ شریک مجرم تھا، اس نے بھی یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اب اس کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ مرکزی ملزم عابد وہ ابھی تک پولیس کے گھیرے میں نہیں آ سکا۔ جب اس کے گھر سادہ لباس میں پولیس والے گئے تھے تو وہ اور اس کی بیوی گھر سے فرار ہو گئے تھے، اور اس کے بعد سے اب تک ان کی تلاش سرگرمی سے جاری ہے۔ اس کی تلاش میں مدد اور معاونت کرنے والے کے لیے 25 لاکھ کا انعام بھی رکھا جا چکا ہے، لیکن وہ چھلاوے کی طرح کہیں قابو آنے سے اب تک بچا ہوا ہے، اور پولیس کی سرتوڑ کوشش جاری ہے۔ یہ اس طرح کا کیس ہے کہ اگر اسے فوری طور پر گرفتار نہ کیا گیا، اس کیس کے مجرموں کو، کرمنلز کو، تو عدم تحفظ کا احساس، خوف کا احساس بہت بری طرح سے مزید پھیلے گا، اور پولیس اور حکومت دونوں کی ناکامی کا تاثر بہت گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ پہلے سے ہی یہ وارداتیں بے پناہ ہو رہی تھیں۔ خود ملزم عابد پہ بھی 2013 میں اسی طرح کے بےہودگی کا الزام تھا، اور وہ یہ سارا کچھ کر چکا تھا، لیکن اب وہ اشتہاری تھا، تو وہ اشتہاری کیوں تھا، اب تک پکڑا کیوں نہیں گیا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے امن و امان کی حفاظت کرنے والے اداروں کے لیے، عوام کو تحفظ مہیا کرنے والے اداروں کے لیے، اور یہ ایک چیلنج بن کے سامنے آیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی معروف شاہراہ پہ اس طرح سے واردات ہوئی ہے، اور کرول کے رہنے والے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تقریباً روزانہ ہی اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ 1 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا جنگل ہے، اور یہ لوگ کرول کے رہائشی نہیں ہوتے، بلکہ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں، اور پھر لوگ اپنے بدنامی کے خوف سے اور اپنی عزت بچانے کے لیے عام طور پر اس طرح کے واقعات کو رپورٹ بھی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ احساس عدم تحفظ کا اور عدم اعتماد کا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شنوائی نہیں ہوگی، ان کی بے عزتی بھی ہوگی، پوری دنیا میں وہ مشہور بھی ہو جائیں گے، بدنام بھی ہو جائیں گے، لیکن پھر انہیں حاصل اور حصول کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ ڈرتے ڈرتے مزید خوف زدہ ہو کر اپنا نقصان تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن پولیس کے پاس رپورٹ درج کروانے نہیں جاتے۔ تو اس سے پہلے بھی وہاں کئی وارداتیں ہو چکی ہیں کرول میں، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اب جب یہ بہت ہی ہائی پروفائل کیس بن گیا، میڈیا میں اس کو بہت پروجیکشن مل گئی، تو اب یہ کیس، اس کا کوئی سرا نظر نہیں آ رہا، ملزم عابد قابو ہی نہیں آ رہا، اور ملزم وقار الحسن شاہ، جس نے خود اپنے آپ کو CIA ماڈل ٹاؤن تھانہ میں پیش کر دیا ہے، اس کے ڈیڈی اسے لے کے آ چکے ہیں، اور اس کے بھائی کو پہلے ہی قابو کیا جا چکا تھا، تو اس کے والد نے کہا ہے، اور ملزم وقار الحسن شاہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میرا DNA کروا لیا جائے، اس کیس میں میں قطعاً شامل نہیں ہوں، ہاں دیگر کیسز میں، دیگر جرائم میں عابد کی معاونت کرتا رہا ہوں۔ اور اس طرح سے یہ لگتا ہے کہ یہ گتھی اس کیس کی سلجھنے کی بجائے مزید الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کا کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا، اور وقار الحسن شاہ کا خود پیش ہونا یہ ایک عجیب سا مزید سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ اتنی کاوش کے بعد، اتنے اسٹرگل کے بعد، اتنی محنت کے بعد، اتنا ڈیٹا بیس کو کھنگال کے، جیو فینسنگ کے بعد، جب ایک نتیجے پہ پولیس اور پنجاب گورنمنٹ پہنچی کہ ملزم عابد اور وقار الحسن شاہ دونوں نے یہ کرائم کیا ہے، تو اب لگتا ہے کہ وہ ساری محنت رائے گاہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور
نئے سرے سے اس کی تفتیش کرنا ہوگی تاکہ اصل ملزموں اور مجرموں تک پہنچا جا سکے، اور پھر انہیں نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بنایا جا سکے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ پہلے ان کی گرفتاری ہو، پھر ان کا DNA ٹیسٹ میچ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد وہ اعتراف جرم کریں، اور ہر طرح سے یہ تحقیق کرنے کے بعد کہ واقعی یہ کام انہوں نے کیا ہے، تو پھر انہیں واقعی چاہیے کہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ صرف الزام کی بنیاد پر انہیں کوئی سزا دے دی جائے، اور اس طرح سے کہ اس پیچیدہ کیس پہ مٹی ڈال دی جائے، جیسے کہ بعض اوقات ہماری یہ روایت ہے کہ ملزم پار ہو جاتے ہیں اور پھر بتا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جرم کیا تھا، اور اس طرح سے وہ پوری فائل دبا دی جاتی ہے۔ اب کم از کم ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب نہ صرف مقامی لوگوں کی، پاکستانیوں کی، بلکہ پوری دنیا کی اس پہ نظریں ہیں، اور اگر اس طرح کا کوئی وقوع ہوا تو پولیس پہ جو اعتماد پہلے سے ہی مجروح ہو چکا ہے، اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ وہ اور بھی مجروح ہو کے رہ جائے گا، اور کوئی بھی محب وطن پاکستانی یہ نہیں چاہتا کہ اداروں کے اوپر اس کا اعتماد مجروح ہو۔ سارے پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ ادارے اپنی بھرپور محنت و کاوش کے ساتھ اصل کلپریٹس تک پہنچیں، اصل جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑیں، اور کم از کم اس جرم کو جو اس طرح سے بےہودگی کی انتہا پر مبنی ہے، اس جرم کو پاکستان سے بالکل واش آؤٹ کیا جائے، ختم کر دیا جائے، وائپ آؤٹ کر دیا جائے، اور اس طرح کا کوئی بھی کرمنل کم از کم پاکستان میں زندہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ انہیں قانون کے حوالے سے اتنی سخت اور کڑی سزائیں دینا چاہیے کہ اس کے بعد کسی کو بھی کم از کم پاکستان میں یہ جرت نہ ہو سکے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ بےہودگی کی انتہا کر سکے، اور ان کے ساتھ اس طرح سے وہ ڈکیتی کے ساتھ ساتھ اور بھی جو جرائم کی انتہا ہے وہ کر سکے، اور پاکستان میں جو جرائم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس انجام سے اتنا سبق حاصل کریں کہ انہیں عشروں تک اس طرح کی سوچ بھی بری طرح سے ہلا کر رکھ دے، خوف زدہ کر دے، اور ان کے جسموں میں سنسنی پیدا کر دے۔ ان کے سامنے وہ تصاویر ہوں، وہ انجام ہو، وہ عبرت ہو، جس کے بعد پاکستان میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی واقعہ وقوع پذیر نہ ہو پائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔